کیا کراچی جیسا شہر بھی جنات اور عصبی مخلوقات کے زیر اثر رہا؟ آج کی معلومات جان کر میں اب تک حیران ہوں۔ کراچی کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو 18ویں صدی میں منوڑا کماڑی کے ساحل پر قائم ایک مچھیروں کی چھوٹی سی بستی کے روپ میں نظر آتا ہے۔ دوسروں لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ کماڑی کا ساحل کراچی کی سب سے قدیم آبادی تھی۔ جس طرح ہر قدیم شہر کے ساتھ کچھ نہ کچھ داستانیں منسوب ہوتی ہیں، تو ایسی ہی کچھ داستانیں کراچی شہر کے ساتھ بھی منسوب ہیں، مگر ان کی حقیقت کو جاننے اور ان کی سچائی کو ناپنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ہر نئی نسل تک منتقل ہوتی رہی۔ آج ہم آپ کو کماڑی کی لیڈی سویپر کی کہانی سنائیں گے۔ کماڑی کی لیڈی سویپر کی چڑیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چڑیل تھی جو کہ کراچی ہاربر اتھارٹی کی جانب سے جیکسن بازار سے تقریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر خواتین کے لیے بنائے گئے لکڑی کے ٹوائلٹس میں بسیرا کرتی تھی۔ یہ ٹوائلٹ KPT کوارٹرز کے رہائشیوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ کل 20 ٹوائلٹس تھے جو کہ KPT کوارٹر سے تھوڑے فاصلے پر بنائے گئے تھے، جن میں سے 4 خواتین کے لیے بنائے تھے۔ جیسے جیسے اس علاقے میں لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی، اسی حساب سے ٹوائلٹس پہ عوام کا رش بڑھتا گیا، جس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ دوپہر 1 بجے کے بعد اور عشاء کے بعد ان ٹوائلٹس میں ایک عورت کی بھٹکتی روح دیکھی گئی ہے۔ کچھ افراد نے اس کو ہندو عورت قرار دیا۔ اس عورت کے بارے میں کچھ افراد کا کہنا تھا یہ گندمی رنگ کی ایک عورت تھی جس کا قد 6 فٹ تھا، جو ساڑی میں ملبوس ہوتی اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں پائل ہوتی تھی۔ اکثر لوگوں نے اس کے پاؤں دیکھے جو کہ الٹے ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ چڑیل عام خواتین کے بجائے ایسی لڑکیوں پر اثر انداز ہوتی ہے جس کے پاس سے خوشبو آتی تھی۔ خاص طور پر مایوں پر بیٹھی لڑکیاں اس کا شکار ہوتی تھی، کیونکہ ان لڑکیوں پر اپٹن وغیرہ لگائی جاتی تھی اور ان کے پاس سے خوشبو آتی تھی۔ لہٰذا یہ چڑیل خاص طور پر ان لڑکیوں کو نشانہ بناتی تھی۔ اس حوالے سے ایک یاسمین نامی لڑکی کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہوا، جس کو مایوں پر بیٹھے 4 دن ہو گئے تھے۔ اس کی شادی کے سلسلے میں اس کے قریبی رشتہ دار اور آس پڑوس کے لوگ اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر رات 10 بجے کے وقت یاسمین کو واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ جب یاسمین ٹوائلٹ کے قریب گئی تو اچانک چکرا کر اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر سب میں یہ مشہور ہو گیا کہ یاسمین پر ٹوائلٹ کی سویپر چڑیل قابض ہو گئی ہے۔ اس موقع پر فوری طور پر علاقے کے حبشی اسماعیل عرف جوڑیا کو بلوایا گیا، جو اس طرح کے عملیات کا توڑ کرنے میں شہرت رکھتا تھا۔ اس نے تقریباً 1 درجن لیموں منگوائے اور یاسمین کے سر پر رکھ کر کاٹے اور ارد گرد گرا۔ کوئی عمل کرتے ہوئے اس چڑیل کو یاسمین کو چھوڑ کر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یاسمین ہوش میں آئی۔ اس کے بعد اس نے یاسمین کا اواتارا بنانے کا حکم دیا، جو کہ ایک پوٹلی تھی جس میں ناریل، گڑ، بتاشے، سرسوں کا تیل اور مسور کی دال، لال چاول، آٹا، مصری، موتی چور، لڈو اور لیموں ڈالے گئے، اور یہ سارا سامان اس چڑیل کو خوش کرنے کے لیے ٹوائلٹ کے قریب رکھ دیا گیا، اور ایک خالی زندہ مرغی کو بھی سمندر کے کنارے چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد یاسمین کا نکاح اور شادی بخیر و اسلوبی انجام پائی، اور اس کے بعد اس چڑیل نے اس کو کبھی تنگ نہ کیا۔ کافی عرصے بعد جب اس چڑیل کے حوالے سے اسماعیل عرف جوڑیا سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا یہ چڑیل گجراتی بولنے والی ایک ہندو لڑکی ہے جس کو 2 کالی مرغیاں چاہیے تھی، اس وجہ سے اس نے یاسمین کو نشانہ بنایا۔
سال 1992 میں اس جگہ پر بلڈوزر پھیر کر اس کو مسمار کر دیا گیا اور آج اس مقام پر کمرشل بلڈنگز موجود ہیں جہاں کے لوگ اس کہانی سے ناواقف ہیں اور شاید بلڈوز کے ساتھ ساتھ یہاں کی چڑیل کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ انفارمیشن پسند آئی ہو تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور آپ کو ہارر سٹوریز پسند ہیں تو ہماری ہارر پلے لسٹ کو لازمی وزٹ کیجیے گا۔